توکلت علیک یا رب العالمین۔ کل مجھے فیس بک پر ایک پوسٹ موصول ہوئی جس میں ہمارے ملنے والے سکھ گھرانے کا ایک 10-12 سال کا بچہ انتہائی خوبصورت اخلاقیات کا لیکچر دے رہا تھا، اور اس کے خوبصورت الفاظ کے پیچھے اس کے اپنے جذبات بھی جھلک رہے تھے کہ دیکھنے اور سننے والے کو محسوس ہو کہ یہ بچہ دل سے بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، اور اس کی شخصیت میں اس کے نیک ماں باپ کی تربیت جھلک رہی۔ ہمارے یہاں ایک عام رواج ہے اور ایک کہاوت ہے کہ اگر بیٹی کو دیکھنا ہے تو اس کی ماں کو دیکھو، اور اگر کسی بیٹے کو دیکھنا ہے تو اس کے باپ کو دیکھو، کہ ان کی شخصیات بچوں میں جھلکتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ بچہ مجھے بہت اچھا لگا۔ گرن صاحب سے اس نے 5 پوڑیاں پڑھی، اور وہ تمام کی تمام ذکر الہی پر، اس کے اثرات گھر کے ماحول پر، اپنی شخصیت پر، اپنی سوچ پر بہت عرصے کے بعد اتنا خوبصورت بیان سننے کو ملا، اور وہ ایک سکھ بچے سے۔ والدین کی تربیت میں اگر صرف ان کی خواہش ہی شامل نہ ہو بلکہ بچوں کے لیے، جیسے ہم سب لوگ جانتے ہیں، میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنے بچوں میں اپنے کمپلیکسز پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، لیکن صرف اسے خواہش کی حد تک تکمیل دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اخلاقیات بھی ہونی چاہیے اس کی تربیت میں، اور اس طرح سے کہ جب وہ آئندہ زندگی میں ان کی اس خواہش کی تکمیل میں، اپنی عملی زندگی میں جب وہ داخل ہو تو اس کے پاس کچھ سنہرے اصول بھی ہوں، وہ صرف اپنے والدین کی خوشی کا ذریعہ نہ بنے بلکہ معاشرے میں ایک فعال حیثیت بھی حاصل کر سکے۔ اور جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو میرے ذہن میں ایک پوری مکمل شخصیت آتی ہے۔ یہ بچہ تو ابھی 10-12 سال کا ہے، اللہ اسے ہدایت سے سرفراز فرمائے۔ ایک صاحب، ان کے والد کی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا پولیس میں جائے، اور انہوں نے کچھ اس طرح سے اپنے بچے کی تربیت کی، وہ بچہ اپنی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد جب فخر سے یونیفارم زیب تن کیے اپنے والد کے پاس پہنچا، اس خیال سے کہ اپنی دیرینہ خواہش کو پورا دیکھ کر مجھے کتنی پیار سے گلے لگائیں گے، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب اس نے سلوٹ مارا تو والد صاحب نے ایک رول کاغذ کا اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے وہ رول کھول کر دیکھا، والد صاحب نے اپنی جائیداد اس کے نام کر دی۔ اس نے ایک دم پوچھا کہ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو آج برسر روزگار ہوا ہوں۔ تو والد صاحب نے کہا اسی لیے بیٹے کہ تمہیں یہ یاد رہے کہ تم ایک کھاتے پیتے گھرانے کے صرف فرد ہی نہیں، خود صاحب حیثیت اور صاحب جائیداد ہو، تو کہیں یہ تمہارا محکمہ، تمہاری یہ یونیفارم تمہیں رشوت لینے یا حرام کھانے پر مجبور نہ کر سکے۔ ایسے والدین کی اولاد، مجھے اس بات کا فخر حاصل ہے کہ میں ان کے حلقہ احباب میں شمار ہوا۔ یہ وہی صاحب ہیں جن کے بارے میں اپنے پرانے لیکچرز میں ذکر کر چکا ہوں، وہ بڑا گیٹ کھولنے کا واقعہ۔ میری ان کے ساتھ بہت سی ملاقاتیں رہیں۔ انہیں اسسٹنٹ جیلر کے طور پر تعینات کیا گیا، اور بہت دیر تک اور بہت تفصیلی ملاقاتیں رہیں۔ میرے کچھ سوالات تھے ذہن میں کہ جیل میں ایسے کچھ قیدی بھی ہوتے ہیں کہ جو جیلر صاحب کے کمرے میں جب داخل ہوتے ہیں تو جیلر اٹھ کر کھڑا ہو کر انہیں سلوٹ کرتا ہے قیدی۔ وہاں یہ منظر بھی دیکھنے کو ملا کہ جن جیلر صاحب کے یہ اسسٹنٹ تھے، جب وہ کمرے میں آتے تھے تو اس طرح سے آتے تھے کہ جیسے کوئی چور ہو، نظریں جھکائی ہوئی، انتہائی جلد بازی میں سب سے منہ چھپاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے تھے، اور کوئی فائل جلدی سے لے کر بس کمرے سے نکلنے کی کرتے تھے۔ یہ چیز میں نے بھی نوٹ کی۔ تو ایک دن باتوں باتوں میں کہنے لگے، یار دیکھو یہ جیلر صاحب اس وقت کمرے میں تشریف لائے تھے اور کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے، اور یہ اسی طرح سے باتیں کرتے رہے، نہ انہوں نے اٹھ کے انہیں سلوٹ کیا، نہ کوئی پروٹوکول کا مظاہرہ کیا۔ تو کہنے لگے میں ان لوگوں کی طرح کا حرام نہیں کھاتا نا، تو یہ وجہ ہے میرے اندر کہ میں جرأت سے سچائی سے بات کر سکتا ہوں۔ اب دیکھو ان کی حالت، کہنے کو یہ میرا افسر ہے، کہاں ہے اس کی عزت، کہاں ہے اس کا وقار، سب کے سامنے ننگا پھر رہا ہے۔ اور وہ جیلر صاحب چپ کر کے یہ تمام باتیں سنتے رہے، اپنی فائل ڈھونڈتے رہے، اور جیسی وہ ملی ہم سب سے یعنی اپنا چہرہ بھی چھپا رہے تھے کہ ہم ان کو پہچانے نہ کبھی، جیسے ہماری گفتگو جو میں آپ سب کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ کہ یہ جو سزائے موت ہوتی ہے اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ میرے کزن تھے، ان کو اسسٹنٹ جیلر لگایا گیا، جس دن انہیں ڈیوٹی سنبھالنی تھی اتفاقاً اسی دن کسی کی سزائے موت ہونی تھی۔ تو پہلے ہی دن جب ان کے پاس یہ کاغذ آئے کہ آج اس بلیک وارنٹ پر عمل درآمد ہوگا، وہ اسی وقت استعفیٰ دے کر آ گئے۔ تو ان کی نوکری اسسٹنٹ جیلر کے طور پر چند گھنٹے کی بھی نہیں تھی۔